اس ذوالحج کی 18 تاریخ کو تیسرے خلیفہ سیدنا عثمان بن عفان، جسے غنی بھی کہا جاتا ہے، ذوالرین بھی کہا جاتا ہے، ان کی شہادت ہوئی تو آج ان کی شان اور ان کے مناقب اور ان کے فضائل کے بارے میں کچھ عرض کروں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ کے بڑے تاجروں میں سے تھے۔ اللہ نے آپ کو بہت ساری دولت سے نوازا تھا اور آپ کا کاروبار بھی بڑے وسیع پیمانے پر تھا۔ دولت کے ساتھ ساتھ اللہ کے راستے میں سخاوت بھی بہت زیادہ کیا کرتے تھے۔ ہمارے آج کے اس معاشرے میں جس کے پاس تھوڑا سا مال آ جائے تو وہ اللہ کو بھی بھول جاتا ہے، اللہ کے رسول کو بھی بھول جاتا ہے، تکبر میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے اور انسانیت کی تذلیل کرنے پر شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے، اس لیے جتنا بھی آپ کے پاس مال تھا، دولت تھی، اتنی زیادہ اللہ کے راستے میں سخاوت کیا کرتے تھے۔ اور سخی آدمی جو ہوتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کو بڑا محبوب ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے سخی آدمی جو اللہ کے راستے میں مال و دولت خرچ کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، اللہ کے بھی قریب ہوتا ہے، لوگوں کے بھی قریب ہوتا ہے، جنت کے بھی قریب ہوتا ہے۔ اور جس کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہو لیکن وہ سخاوت نہ کرتا ہو، کنجوسی کرتا ہو، مال اپنے پاس روک روک کر رکھتا ہو، بزدلی اختیار کرتا ہو، تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ اللہ سے بھی دور ہوتا ہے، لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے، جنت سے بھی دور ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرنا چاہیے، اپنی وسعت کے مطابق 10 روپے، 20 روپے، 50 روپے روزانہ عادت بنا لے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی۔ یہ آپ کے مدارس دینیہ ہیں، آپ کے تعاون سے چلتے ہیں، ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ ماشاءاللہ کام بھی اوپر ہو رہا ہے، سولر کا کام شروع ہے، جتنا تھوڑا بہت پیسہ جمع ہوا تھا تو کام شروع کر دیا ہے، یہ آپ کی تعاون سے ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ دعائیں بھی کرتے ہیں اور مال سے بھی آپ تعاون کرتے ہیں، یہ آپ حضرات کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ تو سخی آدمی اللہ کو بڑا محبوب ہوتا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے سخی آدمی تھے۔ اسی وجہ سے بلکہ ایک اور میں آپ کو حدیث سناتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، واللہ اللہ کی قسم، ما تمنیت وما زنیت فی الجاہلیت ولا فی الاسلام قط۔ آپ فرماتے ہیں کہ اسلام سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں نے کوئی ایک
رہے ہیں کہ میں نے کبھی جھوٹ بھی نہیں بولا، حالانکہ اس وقت اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، جاہلیت کا زمانہ تھا۔ تو فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، میں نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی۔ یہ ہم الفاظ جو سنتے ہیں، بیان کرتے ہیں، سنتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان الفاظ کو اپنے اندر پیدا کریں، اس سیرت کو اپنے اندر پیدا کریں۔ اور فرماتے ہیں وما زنیت فی الجاہلیت ولا فی الاسلام قط، کہ زمانہ جاہلیت میں بھی اور اسلام میں بھی میں نے کبھی بدکاری والا کام نہیں کیا، کبھی میں نے بے حیائی والا کام نہیں کیا۔ حالانکہ اس وقت جاہلیت کے زمانے میں شراب عام تھی، شراب پیتے تھے، بے حیائی والا کام آپ سمجھ آئے، بے حیائی والا کام کر کے فخر کیا کرتے تھے، اور جو بھی کوئی کلام کیا کرتے تھے، گفتگو کیا کرتے تھے، گفتگو کے شروع میں، اپنی تقریر کے شروع میں اپنی محبوبوں کا نام لیا کرتے تھے۔ اسلام نے ہمیں آ کر یہ کہا کہ نہیں، یہ طریقہ ٹھیک نہیں۔ اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی تم تقریر کرو، بیان کرو، کوئی کلام کرو تو سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرو، پیارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد پہلے کرو، ان پر درود و سلام پڑھو، کیونکہ ہمارے تو محبوب پیارے حبیب ہیں۔ تو عمر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی بے حیائی والا کام نہیں کیا۔ یہ بے حیائی والا کام جو ہوتا ہے اس سے معاشی تنگی پیدا ہوتی ہے۔ آج جو ہماری معیشت تباہ ہو چکی ہے، پیچھے اس کی وجہ امریکہ وغیرہ نہیں ہے، اللہ کے قرآن کا یہ مفہوم ہے، احادیث مبارکہ کا یہ مفہوم ہے کہ پیچھے ہماری بے حیائی ہوتی ہے۔ آج اگر ہم یہ بے حیائی کرنا چھوڑ دیں، گناہوں کو کرنا چھوڑ دیں، تو پھر اس کے بعد دیکھنا بارشیں بھی ہوں گی۔ استغفروا ربکم، کہ جب ہم اللہ جل شانہ سے معافی مانگیں گے، توبہ استغفار کریں گے، گناہوں کو چھوڑ دیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہر اعتبار سے ہماری مدد فرمائیں گے، معاشی تنگی بھی ختم ہو جائے گی اور امن و امان قائم ہو جائے گا، بارشیں ہوں گی، پھل ہوں گے، سب کچھ ہوگا، اللہ تعالیٰ اولاد بھی دے گی۔ یہ قرآن مجید کا مفہوم ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ یہ سیرت اپنائیں، بے حیائی کو چھوڑیں، گناہوں کو چھوڑ دیں، اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سارے گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے تھے۔ فرماتے تھے میں نے کبھی شراب نہیں پی، فرماتے تھے میں نے کبھی گانا نہیں سنا، فرماتے تھے کہ کبھی میں نے کوئی وہ بدکاری والا کام نہیں کیا، کبھی میں نے چوری نہیں کی، کوئی گناہ بھی نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نفوس قدسیہ کی ہمیشہ حفاظت فرماتے ہیں، چاہے وہ جاہلیت کے زمانے میں ہو یا اسلام میں ہو۔ اللہ نے ان کو اسلام سے نوازنا ہو تو اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم، ان کے بارے میں آتا ہے، ایک مرتبہ جا رہے تھے قافلے کے ساتھ، راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کرتے ہیں، اس وقت آپ کا نکاح نہیں ہوا تھا، شادی نہیں ہوئی تھی، اما آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ایک عورت نے آپ کو اپنی طرف دعوت دی، تو آپ نے فرمایا میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں، حالانکہ جاہلیت تھی، میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں، ایسا بالکل نہیں۔ انہوں نے پھر نکاح کی دعوت دی، فرمایا میں نکاح بھی نہیں کر سکتا، ہاں واپسی پہ میں سوچوں گا جب واپس آئیں گے، لیکن جب وہاں پہنچتے ہیں تو نکاح ہوتا ہے، اما آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہاں رہتے ہیں، جو نور نبوت جو تھی وہ ادھر منتقل ہو جاتی ہے،
واپسی پر اس عورت سے پھر ٹکراؤ ہوتا ہے، لیکن اب وہ پیچھے پیچھے ہوتی ہے۔ انہوں نے مطالعہ کر رکھا تھا، وہ جانتی تھی کہ نور نبوت اصل جو چیز تھی وہ نور نبوت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرماتے ہیں، یہ میں چیز بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتے ہیں۔ میرے عزیزوں، ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھیں۔ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے نکاح میں دی۔ پہلے ایک بیٹی نکاح میں دی، وہ اللہ کو پیاری ہو گئی، پھر اس کے بعد اپنی دوسری بیٹی عثمان غنی کے نکاح میں دی، اور وہ بھی پھر اللہ کو جب پیاری ہو گئی تو آپ نے فرمایا 2 روایتیں ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا کہ اگر میری اور بیٹی ہوتی تو وہ میں عثمان غنی کے نکاح میں دیتا، ایک روایت ہے۔ اور ایک روایت میں الفاظ آتے ہیں کہ اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی، 40 تو یکے بعد دیگرے میں عثمان کے نکاح میں دیتا جاتا۔ اس سے ہم اندازہ لگائیں کتنا اعتماد تھا اپنے داماد پر، اور پھر داماد کا دیکھیں، داماد دیکھیں۔ اسی لیے آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے، 2 نور والے، کیونکہ آپ کے پاس پیارے حبیب کی 2 بیٹیاں تھیں یکے بعد دیگرے، کیونکہ اکٹھی تو وہ نہیں ہے 2 بہنوں کو رکھ سکتے ایک نکاح میں۔ جب ایک فوت ہوگی تو اس کے بعد پھر دوسری بیٹی اللہ کے نبی نے نکاح میں دے دی۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی نبی اور رسول آئے، ان تمام نبیوں اور رسولوں کی امت میں سے ایک آدمی بھی ایسا نہیں تھا کہ جس کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں ہوں۔ یہ واحد عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ جن کے نکاح میں یکے بعد دیگرے 2 بیٹیاں ہیں۔ یہ بہت بڑا ایک مقام ہے۔ اور پھر آپ جامع قرآن، آپ نے قرآن مجید کو جمع فرمایا تھا، اکٹھا فرمایا تھا۔ پہلے قرآن مجید مختلف جگہوں پر تھا، کاغذ پر لکھا ہوا تھا، چمڑوں پر لکھا ہوا تھا، کسی کے پاس کچھ، کسی کے پاس کچھ، کسی کے پاس تھا۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جامع قرآن کہا جاتا ہے، قرآن مجید کو جمع کرنے والے، اکٹھا کرنے والے، انہوں نے جمع فرمایا اور اس کے بعد کچھ نسخے تیار فرمائے اور وہ مختلف ممالک میں بھیجے کہ یہ قرآن مجید کی تلاوت کی۔ آپ جامع قرآن اور عالم قرآن اور عامل قرآن، قرآن پر عمل کرنے والے اور حافظ قرآن، قرآن کے حافظ اور عاشق قرآن تھے۔ قرآن مجید سے آپ کو ایک دلی عشق تھا۔ جب آپ کو شہید کیا گیا تو اس وقت بھی آپ قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف تھے۔ اس لیے میرے عزیزوں، قرآن مجید کی کثرت کے ساتھ تلاوت کیا، سمجھ آئے سمجھ نہ آئے، اس کی تلاوت کرنے پر بھی، الفاظ پڑھنے پر بھی اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی جو دلیل ہے، بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بغیر سمجھے کیا فائدہ قرآن مجید کا۔ قرآن مجید شروع ہو رہا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہ الف لام میم جو حرف ہے، دنیا کی کوئی تفسیر اٹھا کر دیکھ لو، آپ کو ہر تفسیر میں لکھا ہوا یہی ملے گا کہ اس کی مراد اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ اشارہ ہے کہ تمہیں قرآن مجید کا ترجمہ سمجھ آئے یا سمجھ نہ آئے، بغیر سمجھے بھی اگر پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا، اس پر اجر و ثواب ملے گا۔ اس لیے بچوں کو قرآن مجید حفظ کرواؤ، بچوں کو ناظرہ پڑھاؤ، ناظرہ پڑھانے پر
بخشش ہو جاتی ہے ماں باپ کی جب بچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ میں نے پڑھا اور آپ نے سنا، لیکن پیچھے اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پیچھے کیا چیز ہے ہم نہیں جانتے۔ اس کی تفسیر صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان ہے رحیم ہے۔ جب بچہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ اور یہ اصل کامیابی بھی یہی ہے، دنیا میں کامیاب ہو جانا یہ کامیابی نہیں، اصل جو کامیابی قرآن مجید میں آتا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کہ جو آدمی جہنم سے بچا لیا گیا جنت میں داخل کر دیا گیا یہ آدمی کامیاب ہے۔ تو میرے عزیزوں بچوں کو ناظرہ پڑھاؤ، خود پڑھو، اگر ہمیں پڑھنا نہیں آتا سیکھ کر قرآن مجید پڑھیں، صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن مجید پڑھیں، ورنہ کہ ایسا نہ ہو کہ ہم تو قرآن مجید پڑھ رہے ہیں اپنے گمان کے مطابق ہمیں اس پر ثواب مل رہا ہے لیکن حقیقت میں ہمیں گناہ مل رہا ہوگا۔ اس لیے تجوید بھی سیکھنی چاہیے، قرآن مجید سیکھنا چاہیے، یہ مدارس دنیا یہ آپ کے لیے ہے، آئیں آ کر سیکھیں، آپ تلفظ سیکھیں، کیسے حروف کو ادا کرنا ہے یہ ہمیں سیکھنا چاہیے، یہ ضروری ہے۔ اتنا علم حاصل کرنا یہ ہر مسلمان مرد پر عورت پر یہ ضروری ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ عالم بنے، ضروری نہیں کہ آپ حافظ بنے، اس کے فضائل تو ہیں لیکن کوئی ضروری فرض واجب نہیں، لیکن کم از کم یہ ضروری ہے کہ قرآن مجید کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھا جائے۔ تو آپ عاشق قرآن تھے اور آپ بڑے نرم دل تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے قرضہ لیا، 30,000 یا 40,000 قرضہ لیا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے، لیکن حالات ایسے تھے کہ قرضہ واپس نہیں کر سکتے تھے۔ بہت ہی اہم بات ہے، عثمان غنی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالی اس آدمی کو بڑا ہی پسند فرماتے ہیں، رجلا سمحا، جو نرمی کرنے والا، اذا باع، جب کوئی چیز بیچنے وقت بھی نرمی سے کام لے، اور وَإِذَا اشْتَرَى، جب کوئی چیز خریدے اس وقت بھی نرمی کرے، وَإِذَا اقْتَضَى، اور جب کوئی معاملہ ہو اس وقت بھی نرمی سے کام لے، نرمی سے معاملہ کرے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ شخص بڑا پسند ہے۔ حدیث میں الفاظ آتے ہیں رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى، کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی پر رحم و کرم فرمائے کہ جو سامان بیچتے وقت، خریدتے وقت، کوئی معاملہ ہو، معاملہ کرتے وقت نرمی سے اگر وہ سب کو یہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے، رحمت والا معاملہ فرمائے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا دے رہے ہیں حدیث میں کہ ایسے آدمی پر اللہ رحمت والا معاملہ فرمائے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو جب پتہ چلا کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرضہ واپس نہیں کر سکتے، کمزور ہیں، تو آپ نے وہ سارا کا سارا قرضہ معاف فرما دیا۔ ایک حدیث آتی ہے، ایک آدمی تاجر آدمی تھا، فوت ہو گیا، اس کے بعد جب اللہ کے سامنے پیشی ہوئی تو اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا یا اللہ کنتو ابایع، میں کاروباری آدمی تھا، غریب آدمی اگر مجھ سے کوئی چیز لیتا تھا اور وہ پیسے نہیں واپس کر سکتا تھا تو میں اس کو معاف کر دیتا تھا، غریب آدمی۔ اور امیر آدمی اگر کوئی ہوتا، چونکہ وہ امیر ہے، اگر وہ جلدی نہیں مجھے میرے پیسے واپس نہیں کر سکتا تھا تو مؤخر ہوں، میں اس کو
یا اللہ میری یہ نیکی ہے کہ میں لوگوں سے درگزر کرتا تھا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں سے کہ اس کو جنت میں لے جاؤ کہ یہ میرے بندوں کے ساتھ درگزر کرتا تھا، آج میں بھی اس پر درگزر کرتا ہوں اور اس کو معاف کرتا ہوں اور اس کو جنت میں داخل کرتا ہوں۔ آج ہماری مارکیٹیں دیکھیں، ہمارے بازار دیکھیں، لکھا ہوتا ہے کہ ادھار قطعی جنگ ہے، یہ ادھار ایک جنگ ہے، یہ ادھار پر دینا یہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ مجھے یاد آیا عموماً ہمارے یہ معاشرے میں ہے کہ جب صبح کا وقت ہوتا ہے، جب ہم دکان کھولتے ہیں تو اس وقت اگر کوئی بیچارہ آئے اور اس کو کسی چیز کی ضرورت ہو اور اس کے پاس پیسے نہ ہو، قرضہ مانگ رہا ہو، کوئی ادھار سامان لے رہا ہو، تو آگے سے ہمارا جواب یہ ہوتا ہے کہ نہیں بھائی ابھی تو میں آپ کو نہیں دے سکتا کیونکہ ابھی میں نے دکان کھولی ہے۔ اگر میری ابتدا میری شروع بھی وہ ادھار کے ساتھ ہو تو میرا سارا دن کیسے گزرے گا؟ یہ بالکل اسلام کے غلط ہے، شریعت کے غلط ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ اس لیے یہ رواج یہ رسم ختم کرنی چاہیے۔ اگر کوئی بیچارہ آدمی محتاج تھا، تنگ دست تھا، اس کے پاس ابھی پیسے نہیں ہیں، اس کو کسی سامان کی ضرورت ہے، گھی کی ضرورت ہے، چینی کی ضرورت ہے اور کسی چیز کی ضرورت ہے، تو اللہ نے آپ کو دیا تو اس کو دو۔ یہ نہ کہا جائے کہ ابھی ہم نے دکان کھولی ٹھہر کے آنا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو بڑے نرم دل اور آپ کا ایک مقام اور مرتبہ اس حدیث سے ہم اندازہ لگا رہے ہیں۔ قرآن مجید ہمیں درس دیتا ہے، سارے صحابہ سارے اہل بیت رحماء بینہم آپس میں ایک دوسرے سے پیار اور محبت کیا کرتے ہیں، اس لیے ہر ایک کے ساتھ پیار اور محبت سے پیش آنا چاہیے۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اہل بیت ہو یا صحابہ ہو، خلفائے راشدین ہو، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، چاروں خلیفہ اور سارے صحابہ کم و بیش 1,24,000 سارے اہل بیت، یہ سارے کے سارے ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنازہ لایا گیا، آپ کو پتہ چلا کہ یہ جس آدمی کا جنازہ ہے یہ عثمان غنی سے بغض کیا کرتا تھا، آپ نے اس کا جنازہ چھوڑا اور آپ نے فرمایا کہ میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، اس لیے کہ انہ کان یبغض عثمان، یہ عثمان غنی سے بغض رکھتا تھا۔ اس لیے عثمان غنی سے پیار ہو، محبت ہو سب سے۔ اور عثمان غنی کو دیکھیں، آپ کے بارے میں کتابوں میں آتا ہے اگر آپ سواری پر سوار ہو کر جا رہے ہوتے اور راستے میں حضرت عباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا محترم اگر نظر آ جاتے تو سواری سے اتر جاتے تھے ان کے احترام کے لیے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محترم چچا ہیں، یہ ان کا آپس میں محبت ہے۔ اور پھر جب انہوں نے آپ پر حملہ کیا، اس سے پہلے آپ کے گھر کے دروازے کے اوپر جو چوکیدار جو تھے وہ کون تھے؟ جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا علی المرتضیٰ بھیج کے اپنے بیٹوں کو کہ جاؤ جا کر اپنے چچا عثمان کے گھر کے باہر جا کر بیٹھو اور اس کی چوکیداری کرو، پہرے داری کرو۔ اور یہ سب سے پہلے جو حملہ کیا تھا 35 ہجری، یہودیوں کا بڑا سربراہ جو تھا عبداللہ بن سبا، مسجد میں آپ جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، آپ کے ہاتھ میں عصا مبارک تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عصا مبارک تھا، انہوں نے وہ چھینا، لوگوں کو ملا کر چھینا اور اس کے 2 ٹکڑے کیے اور اس کو زمین پر پھینکا اور ان کو اتارا اور پھر گھر میں 40 دن تک بند کر دیا، کوئی چیز بھی کھانے پینے کی وہاں پر اندر نہیں آتی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جب مجھے بھوک لگتی تھی، پیاس لگتی تھی تو میں اللہ کا قرآن پڑھتا تھا، قرآن پڑھنے کی وجہ سے میری بھوک بھی ختم ہو جاتی تھی، پیاس بھی ختم ہو جاتی تھی۔ تو میرے عزیزوں، یہ سارے کے سارے اہل بیت، صحابہ کرام، خلفائے راشدین، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس لیے ان کے ساتھ محبت ہو، پیار ہو۔ اگر اللہ نہ کرے کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی، اہل بیت تو بہت بڑا اونچا مقام ہے، کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی ہمارے
دل میں اگر تھوڑی سی بھی کوئی اونچ نیچ ہوئی تو پھر ہمیں اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے، اس لیے کہ اللہ کا قرآن بھی یہ کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا، اللہ بھی ان سے راضی اور یہ بھی مجھ سے راضی، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ان صحابہ کو میرے لیے چنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق